السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ مجلسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں حیدرآباد پارلیمنٹری حلقے میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری بھی موجود۔ محکمہ تعلیم کے عہدیدار سرکاری اسکولز میں زیر تعلیم طلبہ میں نصابی کتب مفت تقسیم کرنے کی تیاریاں کر رہے۔ 66 لاکھ نصابی کتابیں اضلاع کو منتقل کر دی گئی، جو تقریباً 41% کے برابر۔ جون کے آخر تک 70% اور جولائی کے دوسرے ہفتے تک 100% نصابی کتابیں اضلاع کو روانہ کرنے کا نشانہ۔ ایڈیشنل DGP ویمن سیفٹی تلنگانہ سواتی لکرا نے جوگلام گدوال ضلع میں بھروسہ سینٹر خواتین اور بچوں کی مدد کے مرکز کا کیا افتتاح۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ بھروسہ کیندروں سے متاثرہ خواتین کی فوری امداد کی جائے گی۔ وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے دہلی میں مرکزی وزیر ہاؤسنگ و شہری ترقیات ہردیپ سنگھ پوری سے کی ملاقات۔ تلنگانہ امور پر کیا تبادلہ خیال۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کی قومی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے پارٹی قائدین کا کہنا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ آئندہ انتخابات میں حلقہ پارلیمان میدک سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے ریاست میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور اب تک کی تباہی کی تحقیقات کا اعلان کر کے احکام جاری کیے تھے، لیکن تحقیقات میں کس حد تک پیش رفت ہوئی اس سے کوئی بھی واقف نہیں، بلکہ CBCID تحقیقات کے لیے 16 نومبر 2021 کو محکمہ اقلیتی بہبود سے GOMS نمبر 20 جاری کر کے تحقیقات کو اندرون 1 سال مکمل کر کے رپورٹ سفارشات پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ حیدرآباد کے علاقے ضیا گڑا گوشالہ کے پاس اس وقت ہلکی کشیدگی پھیل گئی جب کورٹ کے ریلیز آرڈر رکھنے کے باوجود بڑے جانوروں کو چھوڑنے سے شرپسندوں نے کیا اعتراض۔ اگلے 24 گھنٹوں یا 48 گھنٹوں میں انٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے نتائج جاری کرنے کا امکان۔ YSR کانگریس کے صدر اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے NDA امیدوار دروپدی مرمو کی حمایت کرنے کا کیا اعلان۔ مسلم لڑکیوں کی شادی کے لیے فراہم کی جانے والی 50,000 روپے کی فراہمی کے لیے حکومت آندھرا پردیش کے پاس بجٹ نہیں۔ حکومت آندھرا پردیش نے تقسیم ریاست کے بعد اقلیتی طبقے کے لیے N چندر بابو نائیڈو کی جانب سے شروع کی گئی اسکیم دلہن کو بند کر دیا۔ متحدہ آندھرا پردیش کے آخری چیف منسٹر N کرن کمار ریڈی نے سرگرم سیاست میں حصہ لینے کا دیا اشارہ۔ انہوں نے آندھرا پردیش کے انامیا ضلع کے کلیگری کا دورہ کرتے ہوئے مقامی افراد سے کی ملاقات۔ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ مہینے BJP قومی عاملہ اجلاس میں شرکت کے لیے حیدرآباد کا دورہ کرنے والے۔ یہ اجلاس 2 جولائی کو HICC نووٹل میں منعقد ہونے والا۔ اس کے علاوہ نریندر مودی 3 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ اسی سلسلے میں سٹی پولیس کی جانب سے وسیع تر سیکیورٹی انتظامات۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद पार्लिमानी हलके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर MIM याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ AIMIM MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, MIM यूथ आइकॉन वो MIM याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मजलिसी प्राइमरी यूनिट एरिया प्रेसिडेंट्स और दीगर कारकुन मौजूद थे। ये तरक्याती काम 15 करोड़ 7,54,000 रुपए की लागत से शुरू किए गए हैं, जहां पर डबीरपुरा नाला, डबीरपुरा डिवीजन में, तालाब चंचलम डिवीजन में और रेन बाजार डिवीजन के अलावा कुर्मागुड़ा डिवीजन, संतोष नगर डिवीजन, IS सदन डिवीजन में तरक्याती काम जारी है। महकमे तालीम के ओहदेदार सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा में निसाबी कुतुब मुफ्त तकसीम करने की तैयारियां कर रहे। 67 लाख निसाबी किताबें अजला को मुंतकिल कर दी गई हैं, जो तकरीबन 41% के बराबर हैं। जून के आखिर तक 70% और जुलाई के दूसरे हफ्ते तक 100% निसाबी किताबें अजला को रवाना करने का निशाना मुख्तस करते हुए काम किया जा रहा। जारिया तालीमी साल अव्वल ता 10वीं जमात तमाम क्लासेस की किताबें QR कोड से दस्तियाब हुई। सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम को मुतारिफ करने के पेश नजर पहली जमात में मुकम्मल अंग्रेजी मीडियम, साल दुवम से 8वीं जमात तक सेकेंड लैंग्वेज किताबें तेलुगु अंग्रेजी की इशाअत की गई है। RTC कार्गो के जरिए इन निसाबी किताबों को अजला मुंतकिल किया जा रहा। ताज़ा तिबात शुदा निसाबी किताबें सिर्फ समेटिव असेसमेंट 1 SA1 के लिए मुफीद है। S2 किताबें अगस्त और सितंबर तक दस्तियाब होंगी। एडिशनल DGP वुमेन सेफ्टी तेलंगाना स्वाति लकरा ने जोगुलांबा गढ़वाल जिले में भरोसा सेंटर ख्वातीन और बच्चों की मदद के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब में उन्होंने वाज़ेह किया कि भरोसा केंद्रों से मुतासरा ख्वातीन की फौरी इमदाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई स्कीमें पर अमल कर रहे, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ख्वातीन से आगाह हों। हिरासानी की शिकार ख्वातीन की मदद के लिए पुलिस के ज़र एहतमाम एक मरकज कायम किया गया है। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि जिनसी ज्यादती के वाक़यात में मुतासरीन को जल्द इंसाफ फराहम करने इस मरकज के जरिए मदद मिलेगी और ये बहुत कारआमद साबित होगा। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KTR ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर हाउसिंग व शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करके तेलंगाना उमूर पर तबादला ख्याल किया। हैदराबाद में आलूदा पानी की सफाई के लिए STPs की तामीर के लिए 8,654.54 करोड़ के अखराजात से वाकिफ करवाया। प्रोजेक्ट के 1/3 अखराजात अमृत 2 स्कीम के तहत 2,850 करोड़ रुपए जारी करने याददाश्त पेश की और कहा कि माबाक़ी अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। प्रोजेक्ट की तकमील पर आलूदा पानी की सफाई हो जाएगी। KTR ने पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर कायम करने मरकज से ताउन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर की आबादी में इजाफा हो रहा, आबादी के तनासुब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना लाजमी है। अवाम की तलब को पूरा करने तेलंगाना हुकूमत से कोशिश की जा रही। शहर में ताहाल 69 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क है। 46 किलोमीटर MMTS मौजूद है। मेट्रो रेल MMTS फेडरल खिदमात के तौर पर काम करने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम PRDS रूप सिस्टम जैसे स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कौमी सियासत में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए पार्टी कायदीन का कहना है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आइंदा इंतखाबात में हल्के पार्लिमान मेदक से मुकाबला कर सकते हैं। वज़ीर आला की कौमी सियासत में दिलचस्पी और पार्टी को वसात के इक़दामात को देखते हुए कहा जा रहा कि KCR तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में गजवेल से मुकाबला करेंगे और चंद माह बाद पार्लिमानी इंतखाबात में हल्के पार्लिमान मेदक से मुकाबला कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक चंद्रशेखर राव ने साबिक़ में भी हल्के लोकसभा मेदक से मुकाबला किया था। बादजा उन्होंने इस निशस्त से इस्तीफा दे दिया था और गजवेल से रुकन असम्बली बरकरार रहते हुए चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हुए। तश्कील तेलंगाना के बाद पहले इंतखाबात यानी 2014 में चंद्रशेखर राव ने गजवेल असम्बली और मेदक पार्लियामेंट से मुकाबला किया था। इससे कबल भी KCR करीमनगर और महबूब नगर पार्लिमानी निशस्त से लोकसभा के लिए मुंतखब हो चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक अगर रियासती असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर मुनक्किद किए
جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ گجویل سے دسمبر 2023 میں مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپریل 2024 میں عام انتخابات کے دوران میدک حلقہ پارلیمان سے مقابلہ کریں گے۔ حکومت نے ریاست میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور اب تک کی تباہی کی تحقیقات کا اعلان کر کے احکام جاری کیے تھے، لیکن تحقیقات میں کس حد تک پیش رفت ہوئی اس سے کوئی بھی واقف نہیں، بلکہ CBCID تحقیقات کے لیے 16 نومبر 2021 کو محکمہ اقلیتی بہبود سے GOMS نمبر 20 جاری کر کے تحقیقات کو اندرون 1 سال مکمل کر کے رپورٹ اور سفارشات پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ حکومت کی تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ میں 57,423.91 ایکڑ اوقافی اراضیت پر قبضہ کیا گیا اور اوقافی اراضیت پر 2,892 مقدمات زیر دوران ہیں۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اسمبلی اجلاس کے دوران 7 اکتوبر 2021 کو وقف اراضیت پر ناجائز قبضوں کی CBCID تحقیقات کا اعلان کیا تھا اور 1 مہینے بعد سرکاری احکام جاری کیے جا چکے ہیں۔ وقف بورڈ ذرائع کے مطابق CBCID حکام نے 3 مرتبہ وقف بورڈ دفتر پہنچ کر عہدیداروں سے ملاقات کر کے اوقافی اراضیت کی تفصیلات حاصل کی اور عدالتوں میں زیر دوران مقدمات کی تفصیلات بھی حاصل کی گئی۔ علاوہ سے CID نے جن اراضیت پر قبضہ کیا گیا ہے ان کی تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں، لیکن اس میں کیا پیش رفت ہوئی اس سے کوئی واقف نہیں۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے اسکن انفیکشنز اور اپنے بالوں کو لے کر؟ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری، ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم یہ اپنا اثر دکھائے صرف 3 دنوں میں۔ دانت کھجلے، رنگ وارمز اور فنگل انفیکشن جیسے کئی بیماریوں کو جھٹ سے دور کرے۔ ہیئر آئل ڈینڈرف، ہیئر فال جیسے پرابلمز کو دور کرے اور دے کالے گھنے خوبصورت بال جہاں دوسرے علاج رہے بے اثر۔ ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم دکھائے گہرا اثر۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7095661743 8074667316 یا پھر 9381328844۔ ہمارا پتہ ہے بہادر پورہ ایکس روڈ، الارش میڈیکل ہال beside اکبر حسین ہاسپٹل، اویلیبل ایٹ Amazon اینڈ فلپکارٹ۔ یاد رکھے اسکن اور ہیئر پرابلم کا علاج الارش الرجی کریم اینڈ ارش ہیئر آئل ایک بار ضرور استعمال کریں۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ، یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ YSR کانگریس کے صدر اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے NDA امیدوار دروپدی مرمو کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ جگن موہن ریڈی کا یہ ماننا ہے کہ یہ ان کے اس موقف سے مطابقت رکھتا ہے جس کے تحت انہوں نے ہمیشہ درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبیلوں، پسماندہ طبقوں اور اقلیتی فرقوں کو نمائندگی دینے پر زور دیا ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے آخری وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے سرگرم سیاست میں حصہ لینے کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے آندھرا پردیش کے انامیا ضلع کے کلیگری کا دورہ کرتے ہوئے مقامی افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد وہ عوام کے درمیان واپس ہوں گے۔ واضح رہے کہ کرن کمار ریڈی نے آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد کانگریس سے استعفیٰ دے کر نئی پارٹی قائم کی تھی۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے کانگریس ہائی کمان سے ملاقات کی اور پارٹی میں واپسی کا فیصلہ کیا۔ آندھرا پردیش میں کانگریس کو متحرک کرنے کے لیے کانگریس ہائی کمان کرن کمار ریڈی کو پردیش کانگریس کی صدارت پر فائز کرنے پر غور کر رہا۔ سابق چیف منسٹر کے کلیگری پہنچنے پر عوام نے متاثر کن استقبال کیا۔ حلقے کے اسمبلی انچارج پردیش کانگریس کے سیکرٹری کیس محی الدین اور ضلع کانگریس کے سابق سیکرٹری ڈاکٹر سری وردھن کے علاوہ دیگر قائدین نے کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔
بچوں کی فلاح و بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا کہ شدید قلت تغذیہ کی وجہ سے 5 برس سے کم عمر کے تقریباً 80 لاکھ بچے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں سے بیشتر بچے 15 ممالک میں ہیں جو خوراک اور طبی امداد کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ اس بحران سے دوچار ممالک میں افغانستان، ایتھوپیا، ہیٹی اور یمن سر فہرست ہیں۔ تغذیہ کی قلت بچوں میں جسمانی قوت مدافعت میں کمی سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے 5 برس سے کم عمر کے بچوں میں اچھی خوراک والے بچوں کے مقابلے میں موت کا خطرہ 11 گنا زیادہ تک بڑھ جاتا ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قلت تغذیہ کی وجہ سے رواں برس کے آغاز سے اب تک مزید 2,60,000 بچے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق یوکرین میں جاری جنگ اور دنیا کے کچھ حصوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مسلسل خشک سالی ہونے کی وجہ سے خوراک کی قیمتوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا۔ ادارے کے مطابق اس کے ساتھ ہی کورونا وائرس کی وبا نے بھی قلت تغذیہ کے اضافے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے مضر اثرات دنیا کے مختلف خطوں میں ابھی بھی جاری ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے جمعے کی صبح جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں چھاپے مارے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق NIA کی ایک ٹیم نے پولیس اور CRPF اہلکاروں کی ایک ٹیم کی مدد سے جمعے کی صبح جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں چھاپے مارے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے بارہمولہ، بڈگام، اننت ناگ، پلوامہ، سری نگر اور کٹھوا اضلاع میں مارے گئے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ چھاپے کس کیس کے سلسلے میں مارے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ మెగా 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. مجلسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہاتھوں حیدرآباد پارلیمنٹری حلقے میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوتپورہ سید احمد پاشا قادری بھی موجود۔ محکمہ تعلیم کے عہدیدار سرکاری اسکولز میں زیر تعلیم طلبہ میں نصابی کتب مفت تقسیم کرنے کی تیاریاں کر رہے۔ 66 لاکھ نصابی کتابیں اضلاع کو منتقل کر دی گئی، جو تقریباً 41% کے برابر۔ جون کے آخر تک 70% اور جولائی کے دوسرے ہفتے تک 100% نصابی کتابیں اضلاع کو روانہ کرنے کا نشانہ۔ ایڈیشنل DGP ویمن سیفٹی تلنگانہ سواتی لکرا نے جوگلامبا گدوال ضلع میں بھروسہ سینٹر خواتین اور بچوں کی مدد کے مرکز کا کیا افتتاح۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ بھروسہ کیندروں سے متاثرہ خواتین کی فوری امداد کی جائے گی۔ وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے دہلی میں مرکزی وزیر ہاؤسنگ و شہری ترقیات ہردیپ سنگھ پوری سے کی ملاقات۔ تلنگانہ امور پر کیا تبادلہ خیال۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کی قومی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے پارٹی قائدین کا کہنا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ آئندہ انتخابات میں حلقہ پارلیمان میدک سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے ریاست میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور اب تک کی تباہی کی تحقیقات کا اعلان کر کے احکام جاری کیے تھے، لیکن تحقیقات میں کس حد تک پیش رفت ہوئی اس سے کوئی بھی واقف نہیں، بلکہ CBCID تحقیقات کے لیے 16 نومبر 2021 کو محکمہ اقلیتی بہبود سے GOMS نمبر 20 جاری کر کے تحقیقات کو اندرون 1 سال مکمل کر کے رپورٹ سفارشات پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ حیدرآباد کے علاقے ضیا گڑا گوشالہ کے پاس اس وقت ہلکی کشیدگی پھیل گئی جب کورٹ کے ریلیز آرڈر رکھنے کے باوجود بڑے جانوروں کو چھوڑنے سے شرپسندوں نے کیا اعتراض۔
अगले 24 घंटों या 48 घंटों में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नताइज जारी करने का इम्कान। वाईएसआर कांग्रेस के सदर और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का किया ऐलान। मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए फराहम की जाने वाली 50,000 रुपए की फराहमी के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश के पास बजट नहीं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने तकसीम रियासत के बाद अक़लियती तबके के लिए एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से शुरू की गई स्कीम दुल्हन को बंद कर दिया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने का दिया इशारा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के कलिगिरी का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से की मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा महीने बीजेपी कौमी आमिला इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद का दौरा करने वाले। ये इजलास 2 जुलाई को HICC नोवोटेल में मुनक़िद होने वाला। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को परेड ग्राउंड में एक जलसे से खिताब करेंगे। इसी सिलसिले में सिटी पुलिस की जानिब से वसीतर सिक्योरिटी इंतजामात। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।